أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج رمضان المبارک کی 28 تاریخ ہے، 28ویں دن کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ يَا مَنْ لَا یشغلہ الحاح الملحین، یعنی خدایا اس دن میرے حصے کو نوافل اور مستحبات سے زیادہ فرما، مسائل کو میرے لیے آمادہ کر کے میرے حق میں کرم فرما، اپنے سے قریب ہونے کے وسیلے کو قریب فرما۔ اے وہ ذات کہ جس کو لجاجت کرنے والوں کی لجاجت مشغول نہیں کرتی، یعنی جب کوئی اسے پکارتا ہے تو وہ بزی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں تو سجاد بھائی دعا کرے تو اللہ کہے کہ نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی مولانا دعا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بیک وقت مختلف زبانوں میں پوری دنیا سے اس کو یاد کرنے والے نہ جانے کتنے افراد ہیں جو ایک وقت میں یاد کرتے ہیں، لیکن کسی کی باتیں اسے بزی نہیں کرتی، مصروف نہیں کرتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ تو کون سے 3 اہم مطلب یہاں پہ آج ہم نے مانگے؟ ایک تو زیادہ سے زیادہ مستحبات اور نوافل کو بجا لانے کی دعا کی ہم نے کہ مستحبات کو زیادہ سے زیادہ ہم انجام دیں۔ دوسرا ہے مسائل اور حالات کو اپنے حق میں سازگار بنانے کی دعا ہے۔ تیسری دعا ہے تمام وسائل میں سے خدا تک پہنچنے کے وسیلے کو اپنے سے قریب کرنے کی دعا، یعنی جتنے بھی ذریعے ہیں ان ذریعوں میں اللہ کے پاس پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، جو راستہ ہے وہ ہم سے قریب ہو جائے، دور نہ ہو۔ پہلی جو دعا ہے اللہم وفر کے معنی ہوتے ہیں زیادہ کرنا، جو کوانٹٹی میں ہو۔ حظی قسمت کو، اے اللہ میرے قسمت کو زیادہ کر، من النوافل فیہ من النوافل، نافلہ کہتے ہیں زیادتی کو، اضافہ چیز کو، ایکسٹرا چیز کو کہتے ہیں نافلہ۔ کوئی بھی انفال، یہ نفل انفال، سورہ انفال آیا ہے قرآن مجید میں، ہر وہ زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو دنیا کے اندر، وہ زمین کیا ہے؟ انفال ہے، اور وہ حق کس کا ہوتا ہے؟ امام کا حق ہوتا ہے، نبی کا حق ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نافلہ کس کو کہیں گے؟ جس کا کوئی مالک نہ ہو، ایکسٹرا چیزیں جو دنیا میں زمین ہے، پہاڑ ہے، وادیاں ہیں، چوٹیاں ہیں، صحیح ہے، یہ سب کس کا حق ہو جاتا ہے؟ امام کا حق ہوتا ہے اس پر۔ اس کی جو آمدنی ہوگی کہاں جائے گی؟ امام کے پاس، رسول کے پاس، جو اس وقت منصب رسالت ہے تو منصب رسالت کے پاس، یا ان کی جگہ منصب امامت ہے تو منصب امامت کے پاس۔ اب یہ جو ہم لوگ نافلہ کی دعا مانگ رہے ہیں، یہاں کون سی نافلہ؟ نافلہ نماز اس لیے کہ یہ بھی ایکسٹرا نمازیں ہیں، ایک تو واجب نماز ہے، ایک نافلہ نماز ہے۔ نافلہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ واجب سے کے علاوہ ہے، اس سے ہٹ کے کچھ چیزیں ہیں
کہ جو اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کو بجا لائے، لیکن اس پر واجب نہیں کیا ہے۔ واجب اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہے، نہ کرنے کی صورت میں سزا کا پراودھان ہے، یعنی اس پر کوئی نہ کوئی سزا انسان کو ملے گی۔ لیکن مستحب کس کو کہیں گے؟ کہ جس کو اگر کرے گا تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، واجب سے بھی زیادہ ثواب ہے اس کا، لیکن اگر نہیں کیا تو اس پر اللہ کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نافلہ کو چھوڑ ہی دے کہ چلو اس میں جو ہے سزا ہے ہی نہیں۔ ایک جگہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اذا اضرت النوافل بالفریضہ فرفضوها، کہ جب نافلہ چیزیں واجب کو نقصان پہنچانے لگیں تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ پوری رات جاگ کر آپ عبادت کریں، صبح کی نماز نہ پڑھیں۔ رات کا جاگنا کیا تھا؟ مستحب تھا، صبح کی نماز واجب تھی۔ تو اگر یہ رات کا جاگنا نافلہ بجانے کے لیے آپ کو واجب چھوڑنے پر مجبور کر دے رہا ہے تو پھر کہا ایسے مستحب کو آپ بجا نہ لائیں۔ آپ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو پیسہ دیتے ہیں، نیاز مندوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کا دھیان رکھتے ہیں، صحیح ہے، لیکن خمس نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ سب آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے مسجد بھی بنوائی، اس کا ثواب ہے، امام باڑہ بنایا، ثواب ہے، غریبوں کو دیا، ثواب ہے، لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ واجب ادا کرنا ہے کہ پہلے ہم خمس دے دیں، پہلے زکوٰۃ دے دیں، پہلے فطرہ دے دیں، جو شرعی واجبات ہم پر عائد کیے گئے ہیں پہلے اس کو ادا کر دیں۔ انسان کے پاس پیسہ ہے، کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے، اس پر حج واجب ہو گیا ہے، سیر و سپاٹا مستحب عمل ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو لے جائیے، لے جا کے گھمائیے تاکہ ان کا دل خوش ہو۔ کچھ آپ نے مومنوں کو جمع کر لیا، سینئر سٹیزن کو جمع کر لیا، ان کو آپ نے سیر سپاٹا کروائی، اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس میں آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا کہ اب جو ہے آپ کو حج پہ جانے کا پیسہ نہیں بچا، تو کہا یہ چیز آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کیا کرنے جائیے؟ حج کرنے جائیے، وہ چونکہ اس آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو وہی امام کیا فرما رہے ہیں؟ اذا اضرت النوافل، اگر نافلہ چیزیں نقصان پہنچانے لگیں بالفریضہ، واجب کو، فرفضوها، تو اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نافلہ ہی چھوڑ دو، نہیں، بلکہ نافلہ کی تاکید کی گئی ہے کہ نافلہ کو کوشش کرے کہ انسان بجا لائے۔ ہم لوگ ماحول ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں کہ ہم ظہر کی نافلہ اور عصر کی نافلہ پڑھ سکیں کہ جو 8 رکعت ہے ظہر سے پہلے اور عصر سے پہلے، لیکن کوشش کرے تو انسان بجا لائے۔ مغرب کی نافلہ انسان پڑھ لیتا ہے، عشاء کی نافلہ پڑھ لیتا ہے، صبح کی نافلہ پڑھ لیتا ہے، تو یا نماز شب ہے اسے پڑھے انسان، تو یہ چیزیں انسان کو زیادہ کمال عطا کرتی ہیں، چونکہ مستحب عمل کو خداوند عالم پسند فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں نافلہ کا ذکر ہوا ہے، قرآن کریم میں آیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورہ بنی اسرائیل کی 79 نمبر کی آیت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، اے رسول رات کا ایک حصہ قرآن کے ساتھ جاگیں، اور آپ کے لیے یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہوگی، اس سے خیر ملے گا، اور عنقریب آپ کو اللہ مقام محمود عطا کرے گا۔ یہاں پہ دیکھیے تہجد کہتے ہیں سو کے اٹھنے کو۔ تہجد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سو جائے اور سو کے اٹھے۔ نماز شب کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان ابتدائے رات میں سو جاتا ہے اور سونے کے بعد نماز صبح سے پہلے دوبارہ بیدار ہوتا ہے اور نافلہ نماز کو بجا لاتا ہے، اسی لیے اس نماز کو نماز تہجد بھی کہتے ہیں، چونکہ سو کے اٹھ کے پھر پڑھی جاتی ہے وہ، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تہجد۔
نہ سوئے تو نافلہ کہیے نماز شب کہیے اس کو، لیکن تہجد کے معنی خود کیا ہیں؟ سو کے اٹھنا، چونکہ وہ نماز جو پڑھی جاتی ہے سو کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے تہجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو جو چیز رسول کے لیے مقام محمود ہے کہ جس کے ذریعے ان کو شفاعت کا درجہ ملے گا، وہ اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، تو جب ایک عام انسان پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کو خداوند عالم درجات کیوں نہیں عطا کرے گا، اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں میں بھی عزت دے گا اور اپنا مقرب ترین بندہ قرار دے گا۔ نماز شب کی فضیلت میں دیکھیے، قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آخر مستغفرین بالاسحار سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہا اس سے مراد نماز شب میں اس کی وتر میں قنوت کے اندر 70 مرتبہ استغفر اللہ کہنے والے کیا ہیں؟ والمستغفرین بالاسحار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا المستغفرین بالاسحار سے مراد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو المصلین وقت السحر، جو سحر کے وقت نماز پڑھتے ہیں، اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ اور فرما رہے ہیں کہ المستغفرین بالاسحار سے مراد من استغفر اللہ 70 مرۃ فی الوتر بعد الرکوع، کہ 70 مرتبہ رکوع کے بعد نماز وتر میں 70 مرتبہ استغفار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ والمستغفرین بالاسحار۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا کہ یا علی علیک بصلاۃ اللیل بصلاۃ اللیل بصلاۃ اللیل، علی جیسی شخصیت سے نماز شب کے لیے 3 مرتبہ کی تاکید اس کی عظمت کو ہمیں بتاتی ہے کہ نماز شب کی عظمت کیا ہے۔ باقاعدہ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے تو نماز شب پڑھو۔ اور اس نماز کی اہمیت کو امام حسین علیہ السلام نے وقت رخصت جناب زینب سے وصیت کر کے کہ اے میری بہن زینب نماز شب میں مجھے فراموش مت کرنا، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ لیلۃ الحریر کس کو کہتے ہیں؟ لیلۃ الحریر جنگ صفین میں اس رات کو کہتے ہیں کہ جس رات جنگ رکی ہی نہیں، پوری رات جنگ ہوتی رہی، اور مولائے کائنات جب قتل کرتے تھے کسی کو تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے۔ اس رات میں بھی مولائے کائنات نے نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ نماز شب عزت اور شرافت دیتی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ شرف المؤمن صلاتہ باللیل، مومن کا شرف اس کی رات میں نماز کا پڑھنا ہے۔ وعز المؤمن کفہ عن اعراض الناس، کہا اور مومن کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ لوگوں کی بے عزتی سے پرہیز کرے۔ اگر آپ دوسروں کو بے عزت کر رہے ہیں تو آپ بھی بے عزت ہوں گے، اگر آپ دوسروں کو بے عزت کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے رہے ہیں، صحیح ہے، دوسروں کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کو بھی عزت دے گا۔ نماز شب آخرت کی زینت ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ان الثمان رکعات یصلیها العبد آخر اللیل زینت الآخرہ، اور 8 رکعت نماز جو بندہ نماز شب میں پڑھتا ہے، رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے، کہا یہ آخرت کی زینت ہے، آخرت میں ہمارے لیے زینت کا سبب بنے گی۔ دوسرا فقرہ ہمارے پاس وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْزَارِ الْمَسَائِلِ، مسائل کس کو کہیں گے؟ احزار مسائل سے مراد کیا ہے؟ احزار مسائل سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن
قبر کے اندر موت کے وقت جن سوالات کا ہم سے کیا جانا ہے وہ سوال ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم ان سوالوں کی تیاری کر لیں، تاکہ قبر کا مرحلہ ہو، موت کا مرحلہ ہو یا آخرت کا مرحلہ ہو، ہم اس میں جواب دے سکیں۔ اس لیے کہ اللہ سے کچھ چھپتا نہیں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، چاہے تم اللہ سے چھپ کے کوئی کام کر لو، چاہے ظاہر میں کام کر لو، ہر چیز کا اللہ بروز قیامت حساب لے گا۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے اگر خاموشی سے کر لیا، صحیح ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں CCTV نہیں لگا ہوا ہے تو ہم نے کوئی غلط کام وہاں انجام دے لیا، لیکن اللہ کا CCTV کہیں لگنے کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے، تو جتنی نیکیاں ہو جائیں وہ اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہی بہتر ہے۔ اور تیسرا فقرہ ہے وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل، کہ جتنے بھی وسیلے ہیں ان وسیلوں کے بیچ سے ہمیں ان وسیلوں سے قریب کر دے جو وسیلے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں دیکھیے وسیلہ کے مصداق کون کون سے ہیں؟ طاعت خدا اور رسول خدا اور اللہ کی اطاعت اگر آپ کریں گے تو یہ نہج البلاغہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس خطبے کے اندر باقاعدہ خطبہ ہے کہ ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ سبحانہ وتعالی الایمان به وبرسولہ، کہا سب سے بہترین چیز جس سے اللہ انسان قریب ہو سکتا ہے اللہ سے، کہا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا لانا۔ قرآن کریم بھی وسیلہ ہے۔ ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں وَجَعَلِ الْقُرْآنَ وَسِيلَةً لَنَا إِلَىٰ أَشْرَفِ مَنَازِلِ الْكَرَامَةِ، کہ خدایا شریف ترین منزل کرامت تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے قرآن کو وسیلہ قرار دے، یعنی بلند درجہ اگر پانا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن وسیلہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے وسیلہ ہیں بلند درجہ پہنچنے کا۔ جیسے رسول خدا کی حدیث ہے الائمۃ من ولد الحسین، حسین کے بیٹے حسین کی اولاد میں سے امام، من اطاعہم فقد اطاع اللہ، جو ان کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصاہم فقد عصى اللہ، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہم العروۃ الوثقی، وہ لوگ مضبوط رسی ہیں، وہم الوسیلۃ الی اللہ عز وجل، اور یہی اہل بیت اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ تو ظاہر ہے اہل بیت سے بھی اگر انسان جڑا رہے گا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور ہم جب وسیلے کو پانے اور وسیلے سے قریب ہونے کی دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ اہل بیت سے قریب ہونے کی دعا ہے، قرآن مجید سے قریب ہونے کی دعا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔